کیا آپ کو کبھی فلموں میں نظر آنے والے خوبصورت شام کے لباس نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے؟ چاہے فلم کا مواد زیادہ واضح نہ ہو، مگر ان ملبوسات کو بھلانا مشکل ہوتا ہے جو اسکرین پر نظر آتے ہیں۔ چاہے وہ آڈری ہیپبرن کا کلاسک سیاہ لباس ہو جو بریکفسٹ ایٹ ٹفنیز میں پہنا گیا تھا، یا پھر میرلن منرو کا پرکشش سفید لباس جو 7 ایئر اٹیچ میں نظر آیا تھا، ان کے پیدا کردہ حسن نے فلمی تاریخ میں ایسے ناقابل فراموش مناظر تخلیق کیے جو دوبارہ نہیں دہرائے جا سکتے۔ لیکن جس لباس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ کیلا نٹالینا کا لمبے آستینوں والا لباس تھا۔ اس لباس کی تہہ گویا ہیروئن کے بے کنار جذبات کو ظاہر کر رہی تھی، اور وہیں سے پوری فلم کا ماحول قائم ہوا۔ جب سیسیلیا نے یہ لباس پہنا تو مجھے معلوم ہوا کہ بہار کی مدہوش کر دینے والی رات کسے کہتے ہیں۔ آج میں جس فلم کی تجویز دینا چاہتا ہوں وہ ایک منفرد تجربہ ہے۔ 1935 کی گرمیوں میں شمالی لندن کی ایک حویلی میں سب کچھ بظاہر پرسکون لگ رہا تھا۔ 13 سالہ برائنی محبت کے جذبات اور خیالات کی دنیا میں گم رہتی تھی۔ وہ اپنے تخیلات کو ایک برش کے ذریعے کینوس پر پیش کرتی۔ برائنی کو گھر میں کام کرنے والے خادم کے بیٹے روبی سے محبت ہو گئی تھی۔ روبی نہایت مہذب، محنتی اور شائستہ نوجوان تھا جو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والا تھا اور اس کا مستقبل روشن تھا۔ مگر نوجوان برائنی نے روبی کے جذبات کو پرکھنے کے لیے ایک خطرناک چال چلی۔ وہ جان بوجھ کر آلاب میں کود گئی۔ روبی نے بلا جھجک پانی میں چھلانگ لگائی اور اسے بچا لیا، مگر برائنی کے چہرے پر نہ تو خوف تھا اور نہ ہی کسی مشکل سے بچ نکلنے کا سکون۔ اس کے چہرے پر تو ایک فخریہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس کی چال کامیاب ہو گئی ہو۔ روبی نے اسے محبت کا اشارہ سمجھ لیا، حالانکہ حقیقت میں وہ محض نیکی کا مظاہرہ تھا۔ اگرچہ تخیل رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ جنون کی حد تک پہنچ جائے تو نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ برائنی کا تخیل جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کو اپنی کہانیوں میں تبدیل کر دیتی تھی۔ ایک دن برائنی نے اپنی بہن سیسیلیا کو تالاب کے قریب روبی کے سامنے اپنے کپڑے اتارتے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر برائنی ششدر رہ گئی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں پھیر لیں، لیکن دل میں اٹھنے والی الجھن اور تجسس کو دبانا مشکل ہو گیا۔ دوبارہ پلٹ کر دیکھا تو سیسیلیا پانی میں بھیگ چکی تھی، جس سے اس کے کپڑے اس کے جسم سے چپک گئے تھے۔ یہ منظر نہایت ہی غیر معمولی اور پرکشش تھا۔ سیسیلیا نے غصے میں آ کر کپڑے پہنے اور روبی کے ہاتھ سے چیز چھین کر وہاں سے چلی گئی۔ برائنی نے اپنی بہن کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں خوف، پریشانی اور شدید حسد کا عجیب امتزاج پیدا ہو گیا۔ حقیقت میں سیسیلیا اور روبی بچپن کے دوست تھے اور ایک ساتھ کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ اگر ان کے سماجی رتبے میں فرق نہ ہوتا تو شاید وہ بہت پہلے ایک ہو چکے ہوتے، لیکن ان کے طبقاتی فرق نے انہیں بظاہر الگ کر دیا تھا، مگر دلوں میں چھپی محبت باقی تھی۔ یہ محبت جیسے اندھیرے میں چھپے ستارے کی طرح چمک رہی تھی، لیکن کسی نے اسے واضح طور پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ روبی نے بعد میں سیسیلیا کو معذرت نامہ لکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن جذبات میں بہہ کر اس نے ایک نہایت جذباتی خط لکھ دیا۔ یہ خط برائنی کے ہاتھ لگ گیا، جس نے اسے کھول کر پڑھ لیا۔ روبی جیسے مہذب انسان کی جانب سے اتنے پرجوش الفاظ برائنی کو چونکا گئے۔ اس نے فوراً اپنی بہن کو وہ خط دے دیا۔ برائنی کے ذہن میں روبی کے بارے میں منفی خیالات پیدا ہونے لگے۔ وہ اسے فش، گھناؤنا اور خطرناک شخص سمجھنے لگی۔ اسی غلط فہمی نے روبی کو جھوٹے الزامات کا شکار بنا دیا اور وہ گرفتار ہو گیا۔ فلم میں دکھایا گیا کہ محبت، حسد اور غلط فہمی نے کیسے کئی زندگیوں کو متاثر کیا۔ سیسیلیا اور روبی کی محبت، حسد، طبقاتی فرق اور جھوٹ کے بوجھ تلے دب گئی۔ یہ کہانی جذبات، قربانی اور پیچیدگیوں سے بھرپور ہے جو دیکھنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔